میں بوٹوں کی چاپ جو ہے وہ سن سکتا ہوں. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس نظام کو چلانے والوں کو کوئی چلا رہا ہے. کمیشن کو جو ہے وہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے ریجیکٹ کر دیا ہے. علی امین گنڈاپور اور شاہ محمود قریشی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو کوئی رہنما گھوڑا اس کے اوپر وہ یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. مجھے ان میں سے کئی لونڈے لپاڑوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جی سانو پتہ ہے کہ اسی غلط کر رہے ہیں, لیکن کیا کریں, سودا بڑا بکتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر آپ کے جو سوالات آئے ہوئے تھے, ہم نے آج سے 2 دن پہلے اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہا بھی تھا بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں, تو آپ کے سوالات جو ہے وہ تھوڑی دیر میں ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت سے مختلف ورائٹی قسم کے سوالات ہیں, وہ ڈیفرنٹ ورائٹی ہے. کوشش کروں گا ان میں سے سب کے تو جواب دینا بہت مشکل ہے, لیکن چند جو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں جو میری ٹیم نے الگ کیے ہیں اس کے جوابات جو ہے میں دینے کی کوشش کروں گا. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی ہیں. پہلے ذرا خبریں ڈسکس کر لیتے ہیں, اس کے بعد سوالات کی طرف آئیں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلی خبر تو یہ, ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب, ان کو نامنیٹ کیا گیا تھا. انکوائری کمیشن جو حکومت کی جانب سے بنایا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے ڈسکشن کے بعد, اس سلسلے میں اس کمیشن کو جو ہے وہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے ریجیکٹ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ ہم اس کمیشن کو مسترد کرتے ہیں, صرف حاضر سروس ججز کا کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے. ہم ریٹائرڈ ججز پر مشتمل کمیشن کو مسترد کرتے ہیں. میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن طرز پر کمیشن بنایا جائے. اور انہوں نے کہا ہے جی میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن کو اس وقت کے چیف جسٹس ناصر الملک نے ہیڈ کیا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں ان کا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ریٹائرڈ جج نہیں, حاضر سروس جج کے اوپر جو ہے یہ بننا چاہیے. اس کے علاوہ شیر افضل مروت نے بھی اس کے اوپر کامنٹری, انہوں نے کہا کہ جی جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی اس کمیشن کے لیے انتہائی مسفٹ ہیں, ان کی تعیناتی چیلنج کی جائے گی. پاکستان تحریک انصاف مشاورت کے بعد تصدق حسین جیلانی کی تعیناتی چیلنج اور آئندہ کا نئے عمل طے کرے گی. اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار نے ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے حکومت کے اس انکوائری کمیشن پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور سپریم کورٹ بار کے صدر شہزاد شوکت نے اعلامیہ میں کہا کہ سپریم کورٹ بار تصدق حسین جیلانی کو کمیشن مقرر کرنے کو خوشائند قرار دیتی ہے. جیلانی صاحب کی شخصیت پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بار کا کوئی بھی عہدیدار انفرادی طور پر تصدق حسین جیلانی کے حوالے سے کوئی بیان دے تو اسے سپریم کورٹ بار سے منسوب نہ کیا جائے. اس کے علاوہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے جناب حقیقی آزادی مارچ پر درج مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور شاہ محمود قریشی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. جوڈیشل مجسٹریٹ نوید خان نے تھانہ کرال میں درج مقدمے کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا. 26 مئی 2022 کو تھانہ کرال میں درج مقدمے میں عدم ثبوتوں کی بنا پر تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید خان اور علی نواز اوان کو بری کر دیا گیا ہے. عدالت پہلے ہی حقیقی آزادی مارچ کے اس مقدمے میں عمران خان کو بری آلریڈی کر چکی ہے. حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ طلبی کے باوجود مسلسل عدم پیشی پر شاہ محمود قریشی اور علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں, اور اگلی سماعت جو ہے وہ 20 مئی کو اب مقرر کی گئی ہے. کافی ڈیٹ ہے اس کے اندر. سو بیسکلی نہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. میرے خیال میں یہ آرام سے ریموو ہو جاتے ہیں, اگر وہاں پہ وہ شخص جو ہے پیش ہو جائے تو یہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک جو نئی پیش رفت ہوئی ہے, عمران خان صاحب سے کون ملے گا, کب ملے گا, اس سلسلے میں ایک SOP جو ہے وہ ترتیب دے دیا گیا ہے. اور یہ جو آپ اس وقت نوٹس دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر عمران خان صاحب کے بھی سگنیچر ہیں اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے بھی اس کے اوپر سگنیچر ہیں, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں. SOPs کے مطابق جناب 3 فوکل پرسنز جو ہیں مقرر کیے گئے ہیں. اس میں بیرسٹر گوہر علی خان, شیر افضل مروت اور بیرسٹر عمیر نیازی, یہ تینوں افراد جو ہیں وہ فوکل پرسنز کا کردار ادا کریں گے. ملاقاتوں کے لیے فوکل پرسنز جو ہے 2 نام دیں گے. ہفتے میں 2 دن یعنی منگل کو فیملی اور جمعرات کو وکلا اور دیگر افراد جو ہیں ان سے ملاقات کر سکیں گے. یہ جو نامنیشنز ہوں گی یہ 2 افراد 6 لوگ مل سکیں گے, اور یہ جو 3 لوگ ہیں یہ 2 نام دیں گے کہ جی کون ان سے جا کے مل سکتا ہے اور کون ان سے نہیں مل سکتا. تو اس کے علاوہ NA 132 قصور میں ضمنی انتخاب کے لیے امیدواروں کو جو ہے وہ نشان الاٹ کر دیے گئے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار ہیں محمد حسین ڈوگر, انہیں گھوڑے کا نشان الاٹ کیا گیا ہے. چونکہ بلہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ہے تو اسی لیے اب وہ سنی اتحاد کونسل کا جو انتخابی نشان ہے گھوڑا, اس کے اوپر وہ یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں سنی اتحاد کونسل کے نشان کے اوپر یہ پہلا الیکشن ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما اس نشان کے اوپر الیکشن لڑے گا. وہ ویسے بعد میں تو شامل ہو گئے تھے, لیکن گھوڑے کا نشان ابھی تک استعمال کہیں نہیں ہوا تھا, اب جا کے یہ استعمال ہونے لگا ہے.
اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کو مخصوص نشستوں پر حلف سے مشروط کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے. اعظم سواتی نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اور درخواست میں اعظم سواتی نے یہ کہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کو التوا کا شکار کرنا غیر قانونی ہے, اور درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کا 26 مارچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر 2 اپریل کو کے پی میں سینٹ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے. تو یہ جناب چند خبریں تھیں جو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کریں. اب آ جائیے آپ کے سوالات جو ہم تک پہنچے ہیں, تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہے. زیغم عباس کا سوال: منصور بھائی جو ڈونیشن آپ کو دی گئی کیا آپ نے وہ غریبوں تک پہنچا دی ہے؟ زیغم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جی ہاں, میں ویسے اپنے ویلاگس کے اندر اپڈیٹ بھی کرتا رہا ہوں, لیکن آپ نے چونکہ سوال رکھا ہے, جی ہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم نے پوری وہ جو ڈونیشنز ہمارے پاس آئی تھیں وہ ساری جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں. اس کی گاہے بگاہے ہم نے چند پکچرز اور ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ شیئر کی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ پورا جو ایک پروسیس تھا, ایک بڑا لمبا پروسیس تھا, اور جو آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا ہے, کامیاب ہو پایا ہے. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, یا پھر ان والنٹیئرس کا, بچوں کا اور بچیوں کا, جو کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے میری اس کے اندر مدد کی ہے اور انہوں نے یہ ساری ڈسٹریبیوشن کی ہے. تو سارا کریڈٹ فرینکلی اسپیکنگ ان کو جاتا ہے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. فیاض بھٹی کا سوال: یہ جو کمیشن بنا ہے کیا یہ ججوں کو انصاف دے گا یا پھر پہلے کی طرح ہی ہوگا؟ اچھا دیکھیے بھٹی صاحب, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انصاف دینا کہتے کسے ہیں. انصاف تو اگر تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ انصاف یہی ہے کہ جناب صرف انہی 6 ججز کو انصاف ملنا چاہیے, اور تو پھر وہ اور بات ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف یہ ہونا چاہیے, جس طرح ایک سائڈ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان 6 ججز نے کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اگر آپ یہ انصاف سمجھتے ہیں تو وہ اور بات ہے. تو آپ کے انصاف کی ڈیفینیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن پاکستان کے ماضی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا, تو کمشنوں کا فائدہ کوئی نہیں ہوا ویسے. مطلب بہت بڑے بڑے سانحے ہوئے ہیں یہاں پہ. 1971 کا سانحہ آپ کے سامنے ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت, بڑے بڑے سانحے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر, لیکن ہوا کبھی کچھ نہیں ہے. امید تو مجھے بہت کم ہے فرینکلی اسپیکنگ, لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ کرے اس مرتبہ کچھ ہو جائے صحیح. شعیب میاں کا سوال: عمران خان کے کون سے سالڈ اقدامات ہیں جن کی بنیاد پر لونڈے لپاڑے ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو میں دوبارہ, ویسے میں ماضی میں بھی کئی دفعہ اس بات کو کلیئر کر چکا ہوں کہ یہ لونڈے لپاڑے جو ہے نا, برائے مہربانی پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو میں کبھی بھی نہیں کہتا. کسی بھی جماعت کے, کسی بھی سیاسی جماعت کے سپورٹرز کی میں دل سے عزت کرتا ہوں. لونڈا لپاڑا میں صرف اس شخص کو کہتا ہوں جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا وہ فیک پروپیگنڈا پھیلاتا ہے, یا ایک ہی سیاسی جماعت کے لیے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے دن رات ایک کر دیتا ہے, اور جھوٹا پروپیگنڈا, جھوٹے انالیسز, اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے ان کے بیانیے کو سپورٹ کرتا ہے. میں ملا ہوا ہوں, میں چند لونڈے لپاڑوں سے ملا ہوا ہوں, اور آپ یقین کیجئے میں بالکل آپ کے ساتھ یہ سچ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان میں سے کئی لونڈے لپاڑوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جی سانو پتہ ہے کہ اسی غلط کر رہے ہیں, سانو پتہ ہے اس گل دا میں آئیڈیا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن کیا کریں, سودا بڑا بکتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ ینگ ذہن جو پی ٹی آئی کی طرف جو ہے وہ سپورٹڈ ہیں, ان کو سودا بیچنا بڑا آسان ہے, تو اس لیے ہمیں اتنی دور تک ہمیں جانا پڑتا ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا لونڈا لپاڑا ہے نا, سب کے لیے اوپن دعوت ہے. اوپن دعوت, لاہور میں ہو, اسلام آباد میں ہو, کہیں پہ بھی ہو, برائے مہربانی آئیے میرے ساتھ بیٹھ کے تشریف رکھیے, ذرا بیٹھ کے 2 ہاتھ کرتے ہیں. ذرا میں بھی اپنی چند وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اپنی دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ بھی رکھیے کہ آپ کو عمران خان سے اتنی محبت کیوں ہے. لیکن ایک اور بات میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لونڈا لپاڑا جو ہے نا وہ صرف ایک کسی کی کاپی رائٹ نہیں ہے. ماشاءاللہ دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے اپنے لونڈے لپاڑے کھڑے کر لیے ہیں, اور وہ اندرونی بھی ہیں اور بیرونی بھی ہیں, ایکسپورٹ کوالٹی کے بھی ہیں اور امپورٹڈ بھی ہیں, ہر قسم کے ہیں, جو بیٹھ کے ایک سیاسی جماعت کے لیے نا آنکھیں بند کر کے سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تو گلہ ہی یہ رہتا ہے سیاسی جماعتوں کو, آپ یقین کیجئے ساری سیاسی جماعتوں کو ہم سے گلہ رہتا ہے کہ جناب منصور جو ہے نا وہ ہمارے خلاف ہے. منصور آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہے, نہ منصور کبھی کسی کے خلاف ہو سکتا ہے, منصور آپ کے غلط اقدامات کے خلاف ہے, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں. میرا اختلاف اس بات سے ہے, لیکن میں کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کے لیے کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا, نہ پاکستان تحریک انصاف, نہ نون لیگ, نہ پیپلز پارٹی, نہ جے یو ایف اے, کوئی بھی سیاسی جماعت, کہ میں یہ کہوں اس کو نیست و نابود کر دیں, اس کو ختم کر دیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں سے, پاکستان کی جڑ میں سے, وجود میں سے ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو اگر ختم ہونا ہے تو لوگوں کے ووٹ سے اس نے ختم ہونا ہے, اس نے پروان چڑھنا ہے تو لوگوں کے ووٹ سے اس نے پروان چڑھنا ہے. وحید بلوچ کا سوال: کیا پی آئی اے اور اسٹیل ملز جیسے ادارے بیچنے سے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں بالکل ہوں گے. نجکاری کا ایک ایسا ایشو ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے جو ہے
وہ پاکستان کے لیے ایک وائٹ ایلیفنٹ بن کے جو ہے وہ چمڑا ہوا ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے ریسورسز جو ہیں وہ اس طرف ضائع ہو گئے. تو میرا خیال میں بالکل اگر ان کی نچکاری ہوتی ہے تو اس سے بالکل معاشی بہتری آئے گی, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے پونے داموں جو ہیں وہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اس کی جو صحیح ایویلیویشن بنتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ان اداروں کو نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین پروسیس کے تھرو ہونی چاہیے. شہاب خان کا سوال: کیا آپ کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کب تک رہا ہو سکتے ہیں؟ شہاب صاحب, یہ اس سوال کا جواب تو میرے خیال میں عمران خان خود بھی نہیں دے سکتے, نہ ان کی بہنیں دے سکتی ہیں, نہ ان کی بیگم دے سکتی ہیں کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے. تو اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں ذرا ایک بات کلیئر کر دوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نا قید اور آزادی وہ جرائم یا کیسز کی بنیاد پہ نہیں ہوتی, حالات, جذبات اور خیالات کی بنیاد پہ ہوتی ہے. ہوا کیسی چل رہی ہے آج کل, ہوا آپ کے فیور میں ہے یا آپ کے خلاف ہے. یہی نواز شریف صاحب ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا 2017 میں, 2018 میں ہمیں پورے میڈیا کو جو ہے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ میسیجز دیے گئے, یہ امپریشن دیا گیا کہ ختم ہے, شریف خاندان ختم ہے. اور اس وقت ان کے جو لونڈے لپاڑے ہوتے تھے پی ٹی آئی کے, جس میں کئی اینکر پرسنز بھی شامل ہیں جو آج تک ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بے شرموں کی طرح, وہ تک یہ کہتے تھے کہ شریف خاندان ختم ہو گیا ہے, ختم, نیست و نابود ہو گیا, آپ آئندہ ان کو کبھی بھی حکمرانی میں دیکھیں گے نہیں آپ. لیکن یہی ہوا نا, حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, خیالات بدل گئے, اور اس ملک کا وزیر اعظم آج ایک شریف ہے. تو اسی طرح عمران خان صاحب کے بارے میں بھی آج میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ختم ہو گیا ہے بس, آج کے بعد آپ کبھی عمران خان کو سیاست میں نہیں دیکھیں گے, تو یہ بھی اس کی خام خیالی ہے. میرا خیال میں عمران خان صاحب نے جیسے بھی سیاست کی ہے, مجھے ان کی طرز سیاست سے اختلاف ہے چند چیزوں کے اوپر, لیکن میرا خیال میں اگلے 20 25 30 سال تو عمران خان صاحب یا ان کا سایہ جو ہے وہ پاکستانی سیاست سے نکل نہیں سکے گا. محمد سعید کا سوال: آپ کی نظر میں عمران خان سیاسی قیدی ہے یا کرمنل؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ میں ان کو سیاسی قیدی سمجھوں یا انہیں کرمنل سمجھوں. دیکھیے, اگر میری نظر میں اگر عمران خان کے خلاف یہ چلنے والے کیسز جو ہے نا وہ قانونی جو سٹینڈرڈز ہیں اگر اس کے مطابق پورے ہوتے اور ایک ایک طریقہ, ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اٹھایا جاتا, تو پھر ظاہری بات ہے میں اس پورے پروسیس چونکہ آپ نے فالو کیا ہوتا تو میں بھی ان سے یہ کہتا کہ ہاں یہ واقعی کرمنل ہیں اور ان کو اپنے جرائم کی صحیح سزا مل رہی ہے. لیکن چونکہ وہ قانونی پروسیس صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا گیا, اتنے برے طریقے سے, اتنے بھونڈے طریقے سے جو ہے فالو کیا گیا ہے کہ اس کے, میں ہمیشہ اس کے بارے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میری نظر میں ان فیصلوں کے اندر نا ٹائم بم فٹ ہوئے ہیں. میں یہ ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں, یہ ٹائم بم فٹ ہوئے ہیں اور یہ اپنے موقع کے اوپر جا کے پھٹیں گے. یہ بالکل یہ اسی طرح یہ ٹائم بم جو ہے وہ نواز شریف کے فیصلوں میں بھی فٹ کیے گئے تھے, لیکن ان کو پھٹنے میں چند سال لگے. عمران خان صاحب کے فیصلوں کے اندر, ان کیسز کے فیصلوں کے اندر یہ ٹائم بم کتنی دیر کے فٹ کیے گئے ہیں, اس کے اوپر ٹائمر کیا سیٹ ہے, یہ نہ میں جانتا ہوں, نہ آپ جانتے ہیں, نہ عمران خان جانتے ہیں. یہ صرف وہی جانتے ہیں جو ان ٹائم بمز کو فٹ کرتے ہیں. تو جب وہ پھٹیں گے تو ان کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو ہونے والے فیصلے ہیں یہ بھی ہوا میں اڑ جائیں گے, جو میں پریڈکٹ کر رہا ہوں. اور اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کو آپ جو ہے وہ بالکل باعزت بری ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اسی طرح ایک دن آئے گا, میری یہ پریڈکشن ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی آپ باعزت بری ہوتا ہوا دیکھیں گے. سعد سجاد کا سوال: میاں نواز شریف جس طرح پنجاب کے معاملات میں نظر آتے ہیں ویسے ہی وفاق میں کیوں نہیں آتے؟ دیکھیے میرے خیال میں میں نواز شریف صاحب کی یہ جو اسیسمنٹ ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ, میری یہ انالیسس ہے, خبر نہیں ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے, اور اس ڈیل کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک قسم کا مائنس نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیا گیا ہے. جس طرح فی الحال عمران خان صاحب مائنس ہے پاکستان کی سیاست سے, پارلیمانی سیاست بلکہ کہنا چاہیے, سیاست نہیں پارلیمانی سیاست سے مائنس ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب بھی جو ہے آپ دیکھ لیجئے, مطلب یہ کتنی بڑی آپ کی جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم وہ وزیر اعظم نہیں بن رہا. ایک سابق وزیر اعظم جس کا ایکچولی سب سے زیادہ تجربہ ہے وہ ملک کا وزیر تک نہیں بن رہا. آپ نے اس کو ایک سینئر منسٹر یا وہ قیادت تک نہیں دی. ایک سابق وزیر اعظم جو ہے وہ ملک کا وزیر اعلیٰ تک نہیں بن رہا. آپ اس وقت اس سے کوئی کام نہیں لے رہے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا پاسبل نہیں ہے کہ یہ بغیر کسی ڈیل کے ہوا. اور مجھے لگتا ہے وہ ڈیل جو ہے, یہ میری انالیسس ہے, مجھے لگتا ہے وہ ڈیل یہ ہے کہ جی وفاق کے اندر ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ حکومت کریں گے اور مریم نواز کو جو ہے وہ پنجاب دیا جائے گا, اور وہ دیا گیا. مریم نواز جو ہے وہ پنجاب ان کے سنبھالا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شریف خاندان نے خود جو ہے وہ اس ڈیل کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے
کہ اچھا ٹھیک ہے اگر اس طرح ہے تو اس طرح ہی صحیح. مریم نواز کو آپ ٹائم دیں, مطلب اس ڈیل کے تحت جو ہے وہ ان کو ٹائم دیا جائے گا کہ آپ اپنی جڑیں جو ہیں دوبارہ ٹھیک کر لیں پنجاب کے اندر جو سچویشن آپ کی خراب ہوئی تھی. تو اس وجہ سے آپ کو نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. اور اگر آپ کو آئے بھی ہیں, وہ جو 1-2 میٹنگز انہوں نے ہیڈ کی تھیں, ایک ٹریفک کے اوپر کی تھی اور ایک اور پتہ نہیں کہیں پہ کی تھی, تو اس کے اوپر بھی بہت کرٹیسزم ہوا تھا. تو ان وانٹیڈ کرٹیسزم جو ہے میرے خیال میں نواز شریف صاحب لینا بھی نہیں چاہیں گے. اور ایک اور بہت بڑی ریزن ہے جو میرے خیال میں زیادہ تر لوگ مس کر جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی عمر بھی ہو گئی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب ظاہری بات ہے وہ 2013 والی سچویشن نہیں ہے, از گرون اولڈ ناؤ, اور وہ بیمار ہیں. مطلب یہاں پہ لوگ ان کی بیماری کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, وہ کہتے بھی ہیں کہ نہیں جی کوئی بیماری نہیں ہے, کچھ نہیں. وہ میں کنفرم آپ کو کر سکتا ہوں نواز شریف صاحب بیمار ہیں. ہاں اب ظاہری بات ہے ان کی بیماری ان کو کتنا کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ کتنے کو ایکٹیو رول ادا کر سکتے ہیں. اس کی چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب وہ ان کی کیمپیننگ چل رہی تھی الیکشنز کی, تو اس دوران میاں صاحب جو ہے وہ دن میں ایک آدھا ہی جلسہ کرتے تھے, جبکہ الیکشنز کیمپین جنرل الیکشنز کی کیمپین میں اس طرح نہیں ہوتا. ہم نے خود دیکھا ہے سیاسی رہنما ایک دن میں 3 جلسے کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے زیادہ سے زیادہ بیسس کو کور کرنا ہوتا ہے. لیکن میاں صاحب کی ہیلتھ جو ہے نا ان کو ایک آدھے جلسے سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتی تھی. تو آئی تھنک ہیلتھ کا بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے میاں صاحب کو اب آپ کو وہ اتنا پرو ایکٹیو رول جو ہے ان کا نظر نہیں آ رہا. واجد حسین کا سوال, آپ نے جو حلقے کھولنے کا عمل شروع کیا ہے میں اس کو بہت سراہتا ہوں. میری رائے ہے کہ یہ عمل چند اور حلقوں تک بڑھا دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. مریم نواز اور محض شرافت علی کا حلقہ, شہباز شریف کا حلقہ اور عطا تارڑ کا حلقہ. واجد بھائی آپ کا میرے خیال میں آپ کی تجویز بالکل جائز ہے اور ہماری کوشش ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہماری لمیٹیشنز ہیں. بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری بڑی ایک چھوٹی سی ٹیم ہے. ساڈا چینل اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے بڑا وڈا ہے, لیکن ہماری ٹیم اس کے پیچھے کام کرنے والی بڑی چھوٹی سی ہے. ہماری جو ایکچولی پریکٹیکلی یہ جو ویڈیو ایڈیٹنگ آپ دیکھتے ہیں یا ریسرچ ورک دیکھتے ہیں, یہ صرف 3 لوگوں کی ٹیم ہے جو یہ کام کرتی ہے, جس میں سے 2 ایڈیٹرز ہیں اور ایک صاحب ہیں جو میرے پروڈیوسر بھی ہیں, دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, ریسرچر بھی ہیں, سب کچھ ہے. تو یہ ان کے بل بوتے کے اوپر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو ہیومنلی ہمارے لیے اتنا پاسبل نہیں ہے. ظاہری بات ہے ہمارے پاس جو ہے ایک ٹیلی ویژن چینل کے ریسورسز نہیں ہے, ایک یوٹیوب, آپ یقین کیجیے ایک یوٹیوب چینل کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ہے, ورنہ عام طور پہ یوٹیوب چینلز جو ہیں اتنے بڑے اسٹاف کے ساتھ نہیں چلتے. لیکن بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں اور سلسلہ تو ہم نے شروع کیا ہے, دیکھتے ہیں اس کو میں کہاں تک لے جا سکتا ہوں. ہماری کوشش ہے کہ اب ہم کراچی اور ساؤتھ پنجاب کا بھی جو ہے وہ رخ کریں اور آنے والے ہفتے کے اندر جو ہے شاید وہاں کے چند حلقوں کو ہم ضرور کھولیں. میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف بھی ہو رہی ہے, اور آپ یقین کیجیے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ کہاں سے ہمارے پہ پریشرز نہیں آئے, کہاں سے درخواستیں نہیں آئیں کہ جی سلسلے کو بند کریں. لیکن یہ سلسلہ تو بھائی چلے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے صحافت جو ہے یہ ان بیسس کے اوپر نہیں کی کہ کوئی ہمیں یہ منع کر دے یا کسی کو پسند نہ آ رہا ہو تو اس کی وجہ سے بند کر دیں. ہمیں جو سچ نظر آئے گا وہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے. غلام مصطفیٰ کا سوال, پاکستان میں جو بھی صحافی یا شخص سچ بولتا ہے ادارے اسے اٹھا لیتے ہیں. اگر آپ بھی سچ بولتے ہیں تو آج تک آپ کو کیوں نہیں اٹھایا گیا ہے؟ میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں جا کے درخواست کر دوں پائنوں نے چوک کے لے جاؤ. یا اگر تم مجھے اپنی صحافت یا اپنی سچائی کے حوالے سے یہ سرٹیفکیٹ چاہیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ 2-4 بندے اپنے جاننے والے ہیں, ان کو کہہ دیتا ہوں بھائی اٹھا کے لے جائیں, 24 گھنٹے بعد چھوڑ دینا. نہیں, میرے خیال میں کسی کی بھی صحافت کے حوالے سے جو ہے نا یہ ڈگری جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. بہت سے پاکستان کے اندر بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے صحافی ہیں جن کو نہیں اٹھایا گیا, اور میرے خیال میں بڑے سچ بولنے والے صحافی ہیں, تجربہ کار صحافی ہیں, باعزت صحافی ہیں. حامد میر صاحب ہیں, مطلب اس میں کاشف عباسی صاحب ہیں, کامران خان صاحب جو انشاءاللہ میں ایک دن بڑے ہو کے بننا چاہتا ہوں. تو اس طرح کے بہت سے صحافی ہیں, ان کو تو نہیں اٹھایا گیا. تو میرے خیال میں پیمانہ غلط ہے کہ جی جس کو اٹھا لیا جائے وہ سچ بول رہا تھا, جس کو نہ اٹھایا جائے وہ سچ نہیں بول رہا تھا. ایسا نہیں ہے. میں ظاہری بات ہے جو لوگ اٹھائے گئے ہیں وہ کیوں اٹھائے گئے ہیں اس کے اوپر ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال یہ وقت یا موقع ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ آلریڈی یہ زیادتی کی گئی ہو کہ ان کو اٹھایا گیا ہو, آپ ان کے بارے میں بیٹھ کے بات کریں. میرا خیال میں موقع نہیں ہے. محمد رمضان کا سوال, پی ٹی آئی میں میچورٹی کب آئے گی؟ کیا مستقبل قریب میں آپ کو اس کی امید ہے؟ پی ٹی آئی میں میچورٹی کب آئے گی؟ میرا خیال میں اس سے پہلے میری سفید داڑھی آ جائے گی, لیکن مجھے مشکل ہی لگتا ہے کہ ان میں میچورٹی آئے گی. کچھ میچورٹی میں نے دیکھی ہے ویسے پہلے سے, یہ آئی ہیو ٹو گیو اٹ دس. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب ابھی اندر ہیں شاید مجھے یہ امپریشن اس وجہ سے آ رہا ہے. لیکن جو رفتار ہونی چاہیے تھی نا میچورٹی کی معذرت کے ساتھ وہ نہیں ہے. میرا خیال میں پی ٹی آئی کو اس سے زیادہ جلدی میچور ہونا چاہیے تھا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں سے بات کریں گے, ان کے ینگسٹر سے بات کریں گے, تو یہ کہیں گے ساڑھے کو زیادہ میچور ہی کوئی نہیں, ہم سے زیادہ تو جو ہے وہ شعور جو ہے وہ اور کسی اور کے پاس ہے نہیں.
تو ایسی بات نہیں ہے. آپ سے بڑی باشعور جماعتیں پہلے پاکستان میں کام کر چکی ہیں اور بڑے بڑے دہائیوں سے کام کرتی رہی ہیں, لیکن آپ کے پاس شعور کی ڈیفینیشن غلط ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کسی بندے کو گالی دے دی تو ہم نے بڑا کمال کر دیا اور جناب یہی شعور ہے. یہ کوئی شعور نہیں ہے, یہ سب سے آسان کام ہے. اور مطلب میں خود اندرون شہر سے میں تعلق رکھتا ہوں. یہاں پہ انکلوڈنگ مائی سیلف, میں اپنی بھی بات کروں گا, یہاں پہ بچے ABCD الف بے پہ بعد میں سیکھتے ہیں, شاید گالیاں پہلے سیکھ لیتے ہیں. تو اگر تو یہی شعور ہے تو معذرت کے ساتھ اس کو میں شعور نہیں کہوں گا. ہمایوں فیصل کا سوال: اگر ادارے اداروں سے ٹکرائیں گے تو اس کا فائدہ سیاسی جماعتوں کو ہوگا یا نہیں, اور اس سے ملک کا کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیے, ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی ادارہ ہو, اور ادارہ چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, یہاں تک کہ میں کہوں گا سیاسی جماعتیں اور اداروں کے درمیان بھی اگر کسی قسم کا کوئی کلیش ہوگا, کلیش کی صورت میں کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا, ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر اب آپ, ظاہری بات آپ کا سوال پھر اگلا یہ ہوگا تو پھر بہتری کس طرح آئے گی؟ بہتری جو ہوتی ہے وہ انٹرنلی آپ کو کرنی پڑے گی, آپ کو خود ٹھیک کرنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ کو اپنے رول کو خود ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ یار یہ ہمارا رول ہے, اس سے آگے ہم اگر جائیں گے تو پرابلمس بڑھیں گی. سپریم کورٹ کو اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, پارلیمنٹ کو اپنے رول کے اندر انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, اور پارلیمنٹ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ جناب ہم نے اس نظام کو چلانا ہے, ہمیں کوئی نہ چلائے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس نظام کو چلانے والوں کو کوئی چلا رہا ہے. پرابلم سب سے بڑی یہ ہے جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ ایشوز جو ہے وہ ریز ہوتے ہیں. ایک نامعلوم شخص کا سوال: پاکستان میں جو حالات ہیں اس میں مارشل لا نافذ ہونے کا خطرہ ہے یا نہیں؟ مجھے پاکستان میں فی الحال مارشل لاء کے جو ہے وہ کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے. پاکستانی صحافت کے اندر نا ایک بڑا مشہور ایک جملہ ہے, میں بوٹوں کی چاپ جو ہے وہ سن سکتا ہوں. تو مجھے بوٹوں کی چاپ جو ہے وہ کہیں پہ بھی اس وقت سنائی نہیں دے رہی. اور جب تک شہباز شریف صاحب جیسے وزیر اعظم ہوں آپ کے پاس, جب تک انوار الحق کاکڑ جیسے آپ کے پاس وزیر اعظم ہوں, تو پھر آپ کو مارشل لا لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی, فرینکلی اسپیکنگ. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا وزیر اعظم آ جائے جو ہیڈ آن کولیشن کی جانب جو ہے وہ جانا چاہے, تو پھر اس قسم کے ڈر یا اس قسم کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں. مجھے فی الحال اس قسم کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے. تو جناب یہ تھے آپ کے اب تک کے سوالات. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہر ہفتے جو ہے وہ یہ سیشن جو ہے وہ ضرور چلائیں, اور آپ ہماری ویڈیوز کے نیچے یہ آسک منصور کے ہیش ٹیگ کے ساتھ برائے مہربانی سوالات جو ہے وہ اپنے لکھیے, تاکہ ہم جب پڑھیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی, کیونکہ ایک ویڈیو پہ 1500 کامنٹس جو ہوتے ہیں وہ آئے ہوتے ہیں. تو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو ہیش ٹیگ لگا دیں گے تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو پلیز ہیش ٹیگ آسک منصور کے نام سے جو ہے آپ وہاں پہ لکھ لیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.